नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैं वैद्वाक्य प्राण मुखा शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शुद्रताम् क्षत्रियो याति वित्रत्वं विघाद्वीच्यं से चचा स एक एवात्रपति परजानां कथं पुनर्जति कीर्ता प्रभेदा। धर्मस्य निरपेक्ष महादेवं मरुस्थलीनि गिरिजानाथ एतस्मिन्नतरे मलेच्छ आचार्यन् समन्वितः महामद इत्कियात् शिष्यो साक् समन्वितः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात सामीन किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ अकाबिर उलमाए किराम, मेहमानान निज़ाम, दानिश्वराने कौम व मिल्लत और पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, अभी हम लोग इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर उसके बैनर तले जलसे के एक पिंडाल के नीचे बैनर तले हम लोग जमा हुए। मेरे भाइयों, यहाँ से कौम व मिल्लत को हम पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि धरती पर बसने वाले ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको कीमती दौलत ईमान से नवाजा है। उस ईमान को, उस कीमती दौलत को बचा लो, उसकी हिफाजत कर लो। ये पैगाम हम इस स्टेज से अपने समाज के मुसलमानों को देने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये जुल्म का दौर है। यहाँ पर जिसके पास ताकत, जिसके पास क़ुव्वत, वही सिकंदर होता है। जिसकी लाठी उसी की, जिसकी भैंस उसी की लाठी। ये मिसाल, ये मसल मशहूर है दुनिया के अंदर। जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास ताकत और क़ुव्वत है, वही इस ज़माने में बादशाह और वही इस ज़माने में लीडर माना जाता है। लेकिन आपको एक पैगाम दे दूं, अल्लाह ने, मैं बल्कि ये कहूँ कि ए लोगों, दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत और सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको दी। आपसे ज़्यादा बड़े मालदार इस धरती पर 10 अरब इंसानों में कोई और नहीं है, बल्कि आप हैं। इसलिए कि अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत अपने ख़जाने की आपको दी हुई। जिसके पास ज़्यादा दौलत हो, जिसके पास कीमती ख़जाना हो, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। तो आपको ये समझना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि आपसे बेहतर, आपसे बड़ा
اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر کوئی اور دوسرا شخص آپ سے زیادہ دھنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی خزانہ آپ کو دیا ہوا ہے۔ آپ کو افسوس، آپ کو جلدی ہوگی کہ وہ کون سا خزانہ ہے، وہ کون سی دولت ہے جو سب سے بڑی ہے اور سب سے قیمتی۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہاں پر بیٹھنے والا ہر انسان کے پاس ہے، سماج کے ہر بہو بیٹی کے پاس ہے، اسٹیج پر بیٹھنے والے ہر ایک علماء کرام اور ہر ایک دانشوران قوم و ملت کے پاس ہے، تو میں بالکل بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ دولت ہر ایک مسلمان کو اللہ نے دی۔ تو میں آپ کو بتا دوں وہ کون سی دولت ہے، وہ کون سا خزانہ ہے جو دنیا کے اندر، چاہے وہ اڈانی ہو، چاہے وہ امبانی ہو، چاہے وہ بھارت کا پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ یورپ کنٹریز کے بڑے سے بڑے ادیوگ پتی ہوں، چاہے وہ عرب ممالک کے کوئی شاہ ہو، بادشاہ ہو، کوئی شہزادہ ہو، کسی کے پاس اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہمیں الگ بات ہے کہ وہ چیز نظر نہیں آتی، ہمیں اس کا احساس نہیں، وہ چیز، وہ دولت، وہ خزانہ آپ کے پاس آپ کا ایمان ہے۔ اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں، آپ نے پڑھا ہوگا منتخب احادیث میں، آپ نے اور بھی فضیلت کی حدیثوں میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس دنیا کے نظام و سسٹم کو چلاتے رہیں گے جب تک اس زمین پر بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی ایمان والا ہوگا، تو اس ایمان والے کی برکت سے اللہ پوری دنیا کو، پوری 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو یہ دنیا بسی ہوئی، یہ جو زمین بسی ہوئی، 14 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو سمندر کا علاقہ پایا جاتا، ان کو ملا کر پورے برہمانڈ کے نظام کو اللہ چلاتا رہے گا۔ کس کے بدولت؟ وہ ایک ایمان والے کے بدولت، وہ ایک ایمان والے کی وجہ سے اس دنیا کے سسٹم کو چلاتے رہیں گے۔ اس سے بڑی دولت مسلمانوں اور کوئی دولت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے سب سے پہلے اسی پیغام کو لوگوں کے بیچ رکھا کہ اے لوگو اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، کہ اے لوگو اللہ ایک، اے لوگو ایک ہی ایشور ہے، ایکم ایوم ایک ہی ہے۔ اے ہندو بھائیو، ایکو دیوہ، دیو تمہارا ایک ہے۔ جیزس نے بھی کہا کہ اے لوگو گاڈ، دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ۔ کرسچن نے بھی، جوڈائزم نے بھی کہا کہ ایک ہی اللہ ہے، اور گرو نانک، گرو گوبند سنگھ کی کتاب کا مجموعہ بھی اسی بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک ہی گرو ہے، ایک ہی واحد گرو ہے، اور وہ کہنے پر مجبور بھی ہوئے کہ ایک ہی اومکار ستنام، ایک ہی ایسی ذات ہے جس کا نام سچا ہے، جس کا نام بھلا۔ میرے بھائیو، اس قوم کی سرگرمی کو روکنے کے لیے، اس قوم کو بدنام کرنے کے لیے، اس ایمان کی دولت کو کمزور
اور اس کو ہارم کرنے کے لیے بہت کوششیں اور سازشیں رچی گئی، لیکن میں آج آپ کے اس منچ پر یہ بات کھلے لفظوں میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں، کتنوں کوشش کر لے ایمان کو، مومن کو ڈرانے کی اور بدنام کرنے کی، کبھی بھی ایمان نہ بدنام ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی مٹ سکتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارا ایک پروگرام مرشد آباد میں تھا، وہاں جیسے پہنچے تو وہاں کی جلسہ کمیٹی میرے پہنچنے کے بعد میرے پاس پہنچتی اور انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا عبداللہ ایک سوال کا جواب آپ کو اپنی تقریر کے اندر دینا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، آپ تقریر کریں یا نہ کریں، آپ نماز کی فرضیت بتائیں یا نہ بتائیں، مگر آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ کون سا سوال؟ پہلی بار میری زندگی میں وہ سوال، بلکہ اس طرح کا سوال میری پوری 5-6 سال کی زندگی میں پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو ایمان کو اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، جو قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ کے مسجد اور اذان کے تعلق سے غلط فہمی اور بھرم پیدا کرتے۔ ان کا سوال کیا تھا؟ ان کا سوال تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی آج کے ڈیٹ میں کلمہ پڑھنے والے، وہ سب کے سب میر جعفر کی اولاد یا میر صادق کی اولاد۔ یہ ایک سوال، دو باتیں اس کے اندر تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں بھارت میں، یہ 2 لوگوں کی اولاد، میر جعفر کی اور میر صادق کی، and all Muslim people, and they are related to the, and they child of Mir Jafar and Mir Sadiq, and related to the Mir Jafar and Mir Sadiq, and their concept about Muslim، ان کا عقیدہ مسلمانوں کے تعلق سے تھا۔ آپ سوچیں گے کہ کیوں اتنی بڑی بات کہی انہوں نے، کیا بات ہے اس کے اندر؟ میر جعفر سے کیوں جوڑا؟ میر صادق سے کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں جوڑا اس نے؟ آخر وجہ کیا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جو اتہاس کو، جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کا سوال تعلیم کی روشنی میں، جانکاری کی روشنی میں نہیں تھا، بلکہ ان کا سوال صرف ایک عناد اور ایک دشمنی کی بنیاد پر مبنی تھی۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی دشمنی پر، ان کی بنیاد رکھی گئی تھی غلط فہمی پر۔ ان کا جو سوال تھا کہ مسلمان، ٹوٹل مسلمان، وہ میر جعفر میر صادق کی اولاد۔ میری باتوں کو، میرے اس سوال کو ریکارڈ کرنا اور اپنے ویب سائٹ پہ ڈالنا تاکہ ان کے کانوں تک پہنچے۔ اگر ان کو ماں نے دودھ پلایا ہے تو وہ کہیں پر بھی آ کر ہم سے بحث کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر واقعتاً اس کو صحیح جانکاری ہے تو وہ آ کر ہم سے پوچھ کر تسلی لے سکتا ہے۔ اور میں آپ کے چینلوں کے مادھیم سے، آپ کی یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اتنا مت گرو، اتنا مت گھٹیا سازشیں رچو کہ جو حقیقت ہے اس کو تم
دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ایشور دیکھ رہا ہے تمہارا ایک ایک ظلم، تمہارا ایک ایک کرتوت۔ اللہ نہیں بھولا ہے گجرات کے واقعے کو، 3500 ماؤں کی عزت و آبرو لوٹی گئی تھی، نرودا پاٹیا کی خون اور وہاں کے معصوموں کے خون سے وہاں کی گلیاں رنگین ہے۔ گودھرا کے اندر ماتر 1 کپ چائے کی وجہ سے وہاں جو دنگا ہوا سن 2002 کے فیبرری کے اندر، یہ تاریخ ایشور نہیں بھولا۔ اللہ جانتا ہے تمہارا ایک ایک ظلم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر، غلطی کی وجہ سے وہاں پر دنگے اور جھگڑے فساد کیے گئے تھے۔ 1 کپ چائے، گاڑی میں بیٹھ کر چائے بیچنے والے سے کہا جاتا ہے کہ مجھے 1 کپ چائے دو، وہ چائے بیچنے والا چائے دے کر کہتا ہے کہ مجھے پیسے تو ریٹرن کیجئے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے پیسے دیے، تم کو پیسے لوٹائیں۔ آپ دکاندار، آپ کوئی سامان دیتے ہیں تو فریضہ یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ جو بھی کسٹمر ہے سامان لینے کے بعد اس کو پیسے دے دیں، لیکن وہاں دادا گیری کن کی تھی؟ ہندو مہا سبھا کے کچھ لوگوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیسے نہیں دیں۔ چھوٹا بچہ کیتلی میں چائے بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر چائے نہیں دیجیے گا تو ہماری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے جائے۔ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا وہ بچہ، اس بچے کو مارا اور پیٹا۔ آگے چل کر اس بچے کا گھر تھا، اس بچے نے ٹرین کھینچ دی اور اپنے 3-4 ساتھیوں کو کے ذریعے سے خبر دے دیا گھر پہ اپنے محلے میں کہ یہاں پر کچھ گنڈے بیٹھے، یہاں پر کچھ ظالم بیٹھے ہیں جنہوں نے ہم پر ظلم زیادتی کی، چائے بھی پی، ہم کو مارا بھی اور ہمیں پیسے نہیں دیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ تو آگے چل کر ان کے محلے کے سامنے میں چین زنجیر کھینچ کر ٹرین کو روکا جاتا ہے اور پھر وہاں پر جھگڑا ہو جاتا۔ اسی جھگڑے میں، اسی انتشار میں کچھ ہندو بھائیوں کو نقصان پہنچتا، بس اتنا معاملہ، بات ختم۔ لیکن یہ کرپٹ میڈیا، یہ اس دیش کے جنہیں آپ گودی میڈیا کہتے ہیں، ان کی بے ایمانی نے وہ کام کیا، ان کی غلطی نے اور ان کے دماغ میں جو زہر بھرا ہوا ہے وہ ڈیلی اپنی کتاب میں، اپنی نیوز میں چھاپتے رہے کہ مسلمانوں نے ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی، مسلمانوں نے اتنے لوگوں کے اوپر اتیاچار کیا، مسلمانوں نے ہماری ہندو بہن کو پکڑ کر رکھا ہے، ان کے ساتھ دشکرم کر رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آ رہا۔ ڈیلی نیوز میں یہ خبر چلتی رہی۔ ان غلط خبروں نے وہاں کے تشدد پرست مزاج کے لوگوں کو گول کیا، اکٹھا کیا۔ گاؤں شہر، گاؤں دیہات سے نوجوان بلائے گئے، نوجوان نہیں بلکہ بھیڑیوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر وہ منظر دیکھا گیا علاقے کے اندر کہ 28 فروری کو 20 فروری سے لے کر جو معاملہ سامنے آیا ہے گجرات میں، تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ 1 مہینے کی بچی کا جنم ہوتا، 1 مہینہ اس کی عمر ہے، ظالموں نے اس کو پکڑا اور پھر پکڑنے کے بعد اس کی ماں کے سامنے پیٹرول رکھا، اس کے سر پر نیچے سے آگ لگایا،
وہ بچی 5 منٹ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اور پھر اس عورت کو جس کی 1 مہینہ پہلے ڈلیوری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسی طریقے سے چوراہے پر لوگوں کے سامنے میں، ظالموں کے سامنے میں دن دہاڑے اس کی عزت لوٹی گئی۔ پیٹ نہیں بھرا، اس کے پیر کاٹ دیے۔ 3 مہینے کی ایک معصوم بچی کا جنم ہوا، 3 مہینہ اس کی عمر تھی، اس کی بھی پوری باڈی کو جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ یہ ہے نفرت۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تم میر جعفر کی اولاد ہو، تم میر صادق کی اولاد۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی میرے ذہن میں یہ سوال پہنچا، میرے اس کے اوپر کبھی ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، باضابطہ اس سوال کو 2 4 5 دن پہلے ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا کہ اس کا اتہاس کیا ہے۔ ہم دیکھتے کہ واقعتاً یہ سوال ان کا سوال ہے نہیں، صرف ایک وجہ کہ یو آر مومن، therefore they are telling about you۔ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یو آر the child of میر جعفر۔ میر جعفر سے کیوں کمپیئر کیا آپ کو پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، لیجیے۔ 1757 میں ایک بادشاہ تھا، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ 1757 میں ایک بادشاہ تھا، ایک راجا تھا، اس کی بڑی طاقت تھی، بڑی طوطی بولتی تھی۔ میں کئی مرتبہ تقریر میں ان کا نام لے چکا ہوں، لیکن آج یہ سوال سامنے ہے تو میں اس کا نام لوں گا۔ اس کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ نواب سراج الدولہ کا دایاں ہاتھ میر جعفر تھا، یعنی اس کا پی اے، پرسنل اسسٹنٹ۔ میر جعفر راستے کا روڑا بن گیا تھا، کن کا؟ انگریزوں کا۔ کون؟ میر، یہ نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ انگریز کچھ بھی کر لے، میں تجھے بنگال میں قابض نہیں ہونے دوں گا۔ ہر میدان میں کھڑے ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، پھر پتہ کیا ہوا؟ انگریز نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا، کچھ نہ کچھ کرو۔ تو انگریز شاطر دماغ کا ہوتا۔ آج پوری دنیا میں انگریز کیوں کامیاب ہے، اس کی بھی وجہ ہے، میں بتاؤں گا۔ آج ہی میں نے وہ لٹریچر پڑھا کہ انگریز in entire world why successful man، انگریز why success of the world، دنیا کے کامیاب ترین قوم میں انگریز کا نام آتا ہے، دنیا کے اندر کامیاب ترین ملکوں میں امریکہ کا نام آتا، دنیا کے کامیاب ترین کنٹری میں انڈونیشیا کا نہیں آتا، بھارت کا نہیں آتا، امریکہ کا، اسرائیل کا آتا، انگریز کا آتا۔ جو گندے ہوتے ہر اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، دل و دماغ شاطرانہ تیز ہوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نبی سے محبت نہیں کرتے، ان کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کے باوجود انگریز کیوں کامیاب؟ میں بتاؤں، جب انگریز آئے، انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو انگریز نے ہاتھ ملا لیا نواب سراج الدولہ کے پی اے سے، پرسنل اسسٹنٹس میر جعفر۔ میر جعفر کو کرسی چاہیے تھی، کرسی کا بھوک بڑا خطرناک ہوتا۔ ہم کو بھی کرسی ملتے ملتے رک گئی، ہم کو بھی مل ہی رہی تھی کرسی، لیکن
یہ سत्ता राजनीति बड़ी अजीब चीज होती। इसमें अगर बाप भी आपको कहे ना, बाप कि तुम मेरे बेटे हो, तुमको कुर्सी पर बैठाएंगे सत्ता और राजनीति वाले फील्ड पे, तो विश्वास नहीं किया जाता। इसमें दुश्मन फौरन दोस्त बनता और दोस्त फौरन दुश्मन बन जाता। इसी को राजनीति बोलते। जो जितना बड़ा बेईमान है वो उतना बड़ा राजनेता है आज की तारीख में। जी, ईमानदारी भूल जाए। लोग बोलते हैं कि मौलाना को आना चाहिए राजनीति में, मौलानाओं को आना चाहिए, टोपी दाढ़ी वालों को आना चाहिए। अरे बताओ तो सही, आने कौन देता है? कोई आने नहीं देता। अगर मौलाना आता है, टोपी दाढ़ी वाला आता है, पैर पकड़ लेते, कहते कि मस्जिद चलो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी नमाज पढ़ाने की, तुम काहे को आगे जा रहे? आने नहीं देते। अल्लाह हिदायत दे इस कौम को। मेरे भाइयों, तो अंग्रेज ने मीर जाफर को पटाया और कहा कि मीर जाफर तुमको नवाब बनना है बंगाल का? कहाँ सर? कहा कि तुम मेरी बात मान लो, हम तुम्हें गद्दी दे देंगे, बिठा देंगे कुर्सी पर। डील हो गई फाइनल। जब जंग होती है तो नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बुरी तरीके पर शहीद किया जाता। कुछ दिनों के बाद गद्दी मिल जाती है मीर जाफर को। मीर जाफर एक मुसलमान थे। मीर जाफर के पास ईमान था, लेकिन ईमान कच्चा ईमान था, कमज़ोर ईमान था। उन्होंने ईमान का सौदा कर लिया कुर्सी के साथ, और इस्लाम को, ईमान को और अपनी कद्र कीमत को उसने अंग्रेज़ के हाथों फरोख्त कर दिया। जो सच्चा ईमान होगा, मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, वो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद उसको गद्दी मिल गई, गद्दी में बैठ गए, नवाब बन गए बंगाल के। लेकिन उसकी गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला मैदान हार जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अल्लाह के प्यारे हो जाते। मेरे भाइयों, गद्दारी की थी अपने सरदार के साथ, गद्दारी की अपने कौम के साथ, गद्दारी की अपने अल्लाह के साथ, गद्दारी की अपने एतक़ाद के साथ, गद्दारी की अपने माशरे के साथ। उसी गद्दार और उसी बेईमान का नाम मीर जाफर